بس کنڈکٹر نے ایک بوڑھے کو دھکا دے کر اتار دیا کیونکہ اس کے پاس کرایہ نہیں تھا۔ میں نے ترس کھا کر اس کا کرایہ دیا اور اسے سیٹ پر بٹھا دیا۔ اترتے وقت اس بوڑھے نے مجھے ایک پرانا سا لفافہ دیا اور کہا اسے گھر لے جا کر کھولنا۔ جب میں نے گھر آ کر وہ لفافہ کھولا تو اس میں اس شہر کی سب سے مہنگی زمین کے کاغذات تھے اور ایک نوٹ لکھا تھا جسے پڑھ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ شام کے گہرے سائے شہر کی مصروف سڑکوں پر پھیل چکے تھے اور ہر طرف ٹریفک کا ایک نہ تھمنے والا شور تھا جو کانوں کے پردے پھاڑنے کو تیار تھا۔ دن بھر کی سخت محنت اور مشقت کے بعد میرا جسم تھکن سے چور تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہڈیوں میں جان باقی نہیں رہی۔ دفتر میں سارا دن فائلوں کے انبار اور افسر کی جھڑکیوں نے ذہن کو معوف کر دیا تھا اور اب صرف ایک ہی خواہش باقی تھی کہ کسی طرح جلد از جلد گھر پہنچ کر بستر پر گر جاؤں۔ لیکن گھر پہنچنا بھی ایک محاذ سر کرنے سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس شہر کی پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام کسی اذیت خانے سے کم نہیں تھا۔ بس اسٹاپ پر کھڑا تھا جہاں لوگوں کا ہجوم چیونٹیوں کی طرح جمع تھا، ہر چہرے پر پریشانی اور جلد بازی کے آثار نمایاں تھے۔ گرمی اور حبس نے ماحول کو مزید گھٹن زدہ بنا رکھا تھا۔ فضا میں ڈیزل کے دھوئیں اور انسانی پسینے کی ناگوار بو رچی ہوئی تھی جو سانس لینا بھی دشوار بنا رہی تھی۔ میں اپنی جیب میں پڑے سکوں اور مڑے ہوئے نوٹوں کو بار بار ٹٹول رہا تھا جو مہینے کے آخری دنوں میں میری کل کائنات تھے۔ مہنگائی کے اس دور میں جہاں سانس لینا بھی ٹیکس کے زمرے میں آتا ہو، وہاں بس کا کرایہ بچانا بھی ایک غریب آدمی کے لیے جہاد کے مترادف ہے۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد دور سے ایک خستہ حال بس آتی دکھائی دی، جس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کسی زمانے میں سڑک پر چلنے کی بجائے اب محض دھکوں کے سہارے رینگ رہی ہے۔ بس کے قریب آتے ہی ہجوم میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ لوگ دیوانہ وار بس کے دروازے کی طرف لپکے جیسے یہ آخری بس ہو جو انہیں ان کی منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ میں بھی دھکم پیل کا حصہ بن گیا اور کسی نہ کسی طرح کوہنیوں کا استعمال کرتے ہوئے اور دوسروں کے دھکے کھاتے ہوئے بس کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بس کے اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ خوف زدہ تھا۔ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، سیٹیں تو دور کی بات، کھڑے ہونے کے لیے بھی دو پیروں کی جگہ بامشکل مل رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرے جا رہے تھے اور کنڈکٹر کی چیخ و پکار نے شور میں مزید اضافہ کر رکھا تھا۔ وہ مسلسل آوازیں لگا رہا تھا کہ آگے بڑھو، راستہ بناؤ، حالانکہ وہاں سانس لینے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ میں نے بمشکل ایک لوہے کے راڈ کو پکڑ کر خود کو گرنے سے بچایا اور بس کی چھت کو گھورنے لگا جہاں سے زنگ آلود پنکھے گرم ہوا پھینک رہے تھے۔ میرے آس پاس مزدور طلباء اور دفتری بابو سب ہی اپنی اپنی پریشانیوں میں گم تھے۔ کسی کے چہرے پر گھر کے راشن کی فکر تھی تو کوئی بیماری کے علاج کے لیے پریشان تھا۔ یہ بس محض ایک سواری نہیں تھی بلکہ اس شہر کے پسے ہوئے طبقے کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ سفر شروع ہوا اور بس ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ہر جھٹکے کے ساتھ مسافر ایک دوسرے سے ٹکراتے اور پھر خاموشی سے سیدھے ہو جاتے۔ اسی دوران بس ایک اور سٹاپ پر رکی اور مزید کچھ لوگ سوار ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ تبھی میری نظر سامنے والے دروازے پر پڑی جہاں ایک انتہائی ضعیف اور کمزور بوڑھا شخص بڑی مشکل سے بس میں سوار ہو رہا تھا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر جھریوں کا جال تھا جو اس کی طویل اور کٹھن زندگی کی کہانی سنا رہا تھا۔ اس کے کپڑے صاف تو تھے مگر بہت پرانے اور پیوند لگے ہوئے تھے جو اس کی غربت
اور سفید پوشی کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لرزہ تھا اور وہ بس کے پائیدان پر چڑھنے کے لیے سہارا تلاش کر رہا تھا۔ کسی نے اسے ہاتھ دے کر اوپر نہیں کھینچا، بلکہ لوگ اسے حقارت اور بیزاری سے دیکھ رہے تھے کہ یہ بڈھا اتنی بھیڑ میں کہاں سے آ گیا۔ بڑی مشکل سے وہ بس کے اندر داخل ہوا اور دروازے کے پاس ہی ایک کونے میں سمٹ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس کے ناتواں جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بھیڑ کو چیر کر اندر جا سکے۔ بس دوبارہ چل پڑی اور کنڈکٹر نے کرایہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ کنڈکٹر ایک درمیانی عمر کا سخت مزاج شخص تھا، جس کی آنکھوں میں بے حسی اور لہجے میں کرنخگی تھی۔ وہ مسافروں سے ایسے مخاطب ہو رہا تھا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ بھیڑ بکریاں ہوں۔ وہ نوٹوں کی گڈیاں انگلیوں میں دباتا اور اس کے اپنی چمڑے کی تھیلی میں ڈالتا ہوا آگے کو بڑھ رہا تھا۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کوئی بدمزگی نہ ہو، کیونکہ میں مزید کسی تماشے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر کار کنڈکٹر اس بوڑھے کے پاس پہنچا اور بڑی بدتمیزی سے اس کا کندھا ہلا کر بولا کہ بابا جی کرایہ نکالو۔ بوڑھے نے چونک کر اسے دیکھا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی قمیض کی جیب ٹٹولنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی اوپر والی جیب دیکھی، پھر سائیڈ والی جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ کنڈکٹر اس کے سر پر کھڑا تھا اور باقی مسافر بھی اب متوجہ ہو چکے تھے۔ بوڑھے کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ بیٹا، لگتا ہے میرا بٹوا کہیں گر گیا ہے، یا میں جلدی میں گھر بھول آیا ہوں۔ کنڈکٹر نے یہ سنا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا لگایا اور زور سے بولا کہ واہ بھائی واہ، کیا ڈرامہ ہے! روز کا یہی قصہ ہے۔ تم لوگوں کا مفت میں سفر کرنے کے لیے نت نئے بہانے بناتے ہو، شرم نہیں آتی اس عمر میں جھوٹ بولتے ہوئے؟ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ نہیں بیٹا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، خدا گواہ ہے، میں کبھی مفت سفر نہیں کرتا، بس آج غلطی ہو گئی ہے، مجھے بس اسٹاپ پر اتار دینا، میں پیدل چلا جاؤں گا۔ لیکن کنڈکٹر سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے تو جیسے بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے بوڑھے کو بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ اگلے اسٹاپ تک کیا، بس ہوا سے چلے گی، ابھی اتاروں گا تجھے، اور وہ بھی چلتی بس سے، تاکہ تم جیسے لوگوں کو سبق ملے کہ بغیر پیسوں کے بس میں قدم رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بوڑھے نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کمزور جسم میں اتنی جان کہاں تھی کہ وہ اس طاقتور آدمی کا مقابلہ کر سکتا۔ وہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، شاید کوئی اس کی مدد کو آئے، مگر افسوس صد افسوس کہ پوری بس تماشا دیکھ رہی تھی۔ نوجوان لڑکے کانوں میں ہینڈ فری لگائے بیٹھے رہے اور سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگے جیسے کچھ ہو ہی نہ رہا ہو۔ یہ شہر کی بے حسی کا وہ بدترین منظر تھا جس نے میرے اندر کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ کنڈکٹر نے بس کی رفتار کم کرنے کا اشارہ ڈرائیور کو نہیں دیا، بلکہ وہ بوڑھے کو گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ بوڑھا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے مت دھکا دو، میں گر جاؤں گا، میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، مگر پتھر دل کنڈکٹر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے بس سے نیچے دھکیلنے ہی والا تھا کہ میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنی تمام تر تھکاوٹ اور ہچکچاہٹ کو ایک طرف پھینکا اور بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے زور سے کنڈکٹر کا ہاتھ پکڑا اور اسے بوڑھے کو دھکا دینے سے روک دیا۔ میری اس اچانک مداخلت پر کنڈکٹر اور باقی سب مسافر حیران رہ گئے۔ کنڈکٹر نے
غصے سے میری طرف دیکھا اور بولا کہ تم کون ہو؟ اس کے وکیل جو بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہو، چھوڑو، مجھے اس بڈھے کو سبق سکھانے دو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں کہا، خبردار، جو اب ہاتھ لگایا اسے شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے باپ کی عمر کے شخص کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے۔ پیسوں کے لیے اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ انسانیت کو ہی بھول گئے ہو۔ اس کا کرایہ میں دیتا ہوں، یہ لو اپنے پیسے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے اپنی جیب سے آخری بچا ہوا نوٹ نکالا جو میں نے شاید اپنے رات کے کھانے کے لیے بچا کے رکھا تھا، اور کنڈکٹر کے ہاتھ پر دے مارا۔ کنڈکٹر نے نوٹ کیا اور پھر میری طرف نفرت سے دیکھا، لیکن پیسے مل جانے کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا کہ بڑے آئے ہمدرد اپنا پتہ نہیں اور دوسروں کے ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ میں نے اس کی بکواس کو نظر انداز کیا اور جلدی سے بوڑھے کو سہارا دے کر سنبھالا، اور وہ بری طرح کانپ رہا تھا اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو شکر گزاری اور بے یقینی کے جذبات تھے وہ میں کبھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک نوجوان لڑکا شرمندگی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی سیٹ خالی کر دی۔ میں نے بوڑھے کو عزت اور احترام کے ساتھ اس سیٹ پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بوڑھے نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر آواز نہیں نکلی، بس اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھاما اور اسے چوم لیا۔ میرے جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ سکون تھا جو شاید کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں بابا جی، آپ آرام سے بیٹھیں، اب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بس کے باقی مسافر اب شرمندہ نظر آ رہے تھے، وہ سر جھکائے بیٹھے تھے کیونکہ ایک غریب مسافر نے وہ کر دکھایا تھا جو وہ سب مل کر بھی نہ کر سکے۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، صرف بس کے انجن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بوڑھا سیٹ پر بیٹھ کر بھی ابھی تک سکتے میں تھا۔ وہ کبھی اپنی خالی جیبوں کو دیکھتا اور کبھی مجھے، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس شہر بے ایمان میں کوئی اجنبی اس کا مسیحا بن سکتا ہے۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی اور سڑک کنارے لگی لائٹس تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھڑکی سے اندر آ رہے تھے جو بس کے اندر کے حبس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا دل مطمئن تھا کہ آج میں نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہے، حالانکہ میری جیب اب بالکل خالی تھی اور مجھے گھر تک کا باقی راستہ شاید پیدل طے کرنا پڑتا، لیکن اس لمحے مجھے اپنی تھکن اور بھوک کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میری نظریں بوڑھے کے چہرے پر تھیں جو اب پرسکون ہو چکا تھا اور آنکھیں بند کیے شاید میرے لیے دعا کر رہا تھا یا اپنی قسمت کے اس عجیب و غریب کھیل پر حیران تھا۔ یہ سفر صرف ایک سفر نہیں رہا تھا بلکہ زندگی کی ایک بڑی حقیقت کا آئینہ بن گیا تھا، جہاں ایک طرف بے حسی اور ظلم تھا تو دوسری طرف ہمدردی اور اثار کی ایک کرن بھی موجود تھی۔ کنڈکٹر اب بس کے اگلے حصے میں جا چکا تھا اور دوسرے مسافروں سے الجھ رہا تھا، لیکن اس کونے میں جہاں ہم موجود تھے ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے طوفان کے بعد سمندر تھم جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ انسان بھی کتنا عجیب ہے، کبھی درندہ بن جاتا ہے اور کبھی فرشتہ، اور یہ سب صرف ایک لمحے کے فیصلے پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر میں اس لمحے خاموش رہتا تو شاید وہ بوڑھا سڑک پر زخمی پڑا ہوتا اور میں ساری زندگی اپنے ضمیر کی ملامت سنتا رہتا، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے وہ کیا جو ایک انسان کا فرض تھا۔
اب بس اپنی رفتار سے چل رہی تھی اور مسافر اپنی اپنی منزلوں کے قریب تر پہنچ رہے تھے۔ کچھ لوگ اتر رہے تھے اور کچھ نئے سوار ہو رہے تھے۔ زندگی کا یہ پہیہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ذہن کے کینوس پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معمولی سا واقعہ میری زندگی میں کیا بھونچال لانے والا ہے، اور اس بوڑھے کے ساتھ میرا یہ مختصر سا تعلق مجھے کہاں لے جائے گا۔ فی الحال تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ بوڑھا خاموش تھا، میں مطمئن تھا، میں بس اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ بس کے پہیے سڑک کے سینے کو روندتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور باہر رات کا اندھیرا گہرا اور پر اسرار ہوتا جا رہا تھا۔ کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشوں سے آنے والی ہوا کے تھپیڑے اب کچھ زیادہ ہی ٹھنڈے اور بے رحم محسوس ہو رہے تھے، مگر میرے ذہن میں ابھی تک واقعہ گردش کر رہا تھا جو کچھ دیر پہلے آیا تھا۔ میرے سامنے والی نشست پر بیٹھا وہ ضعیف اور ناتواں شخص اب بالکل پرسکون تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو احسان مندی اور کسی گہرے راز کی امین لگ رہی تھی۔ وہ بار بار مڑ کر مجھے دیکھتا اور پھر جلدی سے نظریں جھکا لیتا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، یا شاید وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ بس کے اندر کا شور اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا، کیونکہ زیادہ تر مسافر اپنے اپنے ٹھکانوں پر اتر چکے تھے اور باقی ماندہ لوگ یا تو اونگ رہے تھے یا پھر خاموشی سے سفر کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں بھی اپنی تھکاوٹ کو بھول کر اس بوڑھے شخص کی حرکات و سکنات کا گہری نظر سے جائزہ لینے لگا۔ اس کے کپڑے اگرچہ پرانے اور جگہ جگہ سے ادڑے ہوئے تھے، مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی عام فقیر یا پیشہ ور بھکاری نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی جھریاں کسی پرانی کتاب کے اوراق کی طرح تھیں جن پر زمانے کی تلخ و شیریں داستانیں درج تھیں۔ اس کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں تھیں جو اس کی خاموشی کو مزید پروقار بنا رہی تھیں۔ سفر کٹتا رہا اور میرے دل میں طرح طرح کے سوالات سر اٹھاتے رہے کہ آخر یہ شخص کون ہے اور اس کے ساتھ کیا بیتی ہے کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی۔ اسی اثنا میں کنڈکٹر نے اپنی کرخت آواز میں پکارا کہ آخری اڈا آ گیا ہے۔ بس ایک زوردار جھٹکے اور چرچراہٹ کے ساتھ رکی اور مسافروں نے اپنی گھڑیاں سنبھالتے ہوئے اترنے کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا شخص بھی بڑی مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے گھٹنوں میں شاید گہرا درد تھا، کیونکہ اس نے اٹھتے ہوئے ہلکی سی کراہ کے ساتھ اپنے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھے اور چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے۔ میں جو اس کی طرف متوجہ تھا جلدی سے آگے کو بڑھا اور اسے سہارا دے کر دروازے تک لے آیا۔ وہ مڑا اور میری آنکھوں میں بڑی گہرائی سے جھانکتے ہوئے اس نے اپنے لرزتے ہوئے اور جھریوں بھرے ہاتھ سے اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب کو ٹٹولنا شروع کیا۔ میں حیران تھا کہ اب یہ کیا کرنے والا ہے۔ میرے ذہن میں کئی خیال آئے کہ کیا وہ مجھے کرائے کے پیسے واپس کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کے پاس تھے ہی نہیں، یا پھر شاید وہ مجھے دعا دے گا، لیکن معاملہ اس سے کہیں زیادہ عجیب ہو گیا تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اس نے ایک انتہائی بوسیدہ اور مڑا توڑا بھورے رنگ کا لفافہ نکالا جس کی حالت کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ برسوں سے اس کی جیب میں پڑا ہے اور کئی موسموں کی سختی کو جھیل چکا ہے۔ اس لفافے کے کونے مڑے ہوئے تھے اور اس پر تیل اور میل کے کچھ دھبے بھی لگے تھے۔ بظاہر یہ ردی کا ایک ٹکڑا لگ رہا تھا جسے کوئی کوڑے دان میں پھینکنے سے پہلے بھی نہ سوچے۔ بوڑھے نے وہ لفافہ میرے ہاتھوں کی طرف بڑھایا
اور انتہائی دھیمی سرگوشی نما آواز میں کہا کہ بیٹا، میرے پاس دنیاوی دولت تو نہیں ہے جو تمہاری نیکی کا بدلہ دے سکے، لیکن یہ ایک امانت ہے جو میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ یہ میری زندگی کا حاصل ہے، اسے ابھی مت کھولنا۔ جب گھر پہنچ جاؤ اور تنہائی ہو تب اسے کھول کر دیکھنا، شاید یہ تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی لا سکے، اور شاید تمہارے سوالوں کا جواب بھی تمہیں اس میں مل جائے۔ میں ہچکچایا کیونکہ مجھے کسی صلے کی تمنا ہرگز نہیں تھی، اور یہ لفافہ دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید اس میں کوئی تعویذ یا کوئی پرانی وصیت یا دعا لکھی ہوگی، یا پھر اس کی کوئی پرانی نشانی ہوگی جسے وہ جذبات میں آ کر مجھے دے رہا ہے۔ میں نے انکار کرنا چاہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی معصومانہ التجا اور حکم تھا جسے میں ٹھکرا نہ سکا۔ میں نے وہ لفافہ پکڑ لیا اور اسے اپنی پتلون کی جیب میں ڈال لیا۔ بوڑھے نے شفقت سے میرے سر پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا اور بس سے اتر کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ رات کی سیاہی میں تحلیل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں بھی بس سے اترا اور اپنے گھر کی جانب کو پیدل چل پڑا۔ رات کافی بھیگ چکی تھی، شہر کی تنگ گلیوں میں ہوکا عالم تھا، مگر میرے دماغ میں ایک طوفان سا برپا تھا۔ میرا ہاتھ بار بار جیب میں جاتا جہاں وہ لفافہ موجود تھا۔ وہ کاغذ کا ایک معمولی سا ٹکڑا مجھے اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی پرانا خط ہے جس میں کسی بچھڑے ہوئے کی یاد ہے، یا کوئی نصیحت نامہ، یا پھر محض ایک دیوانے کی بڑبڑاہٹ جو اس نے کاغذ پر اتار دی ہے؟ گھر کا راستہ آج معمول سے زیادہ طویل اور تھکا دینے والا لگ رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ اس اجنبی نے اتنی تاکید کیوں کی کہ اسے گھر جا کر ہی کھولنا۔ کہیں اس میں کوئی مصیبت تو نہیں چھپی، یا پھر کوئی ایسی چیز جو میری سمجھ سے باہر ہو۔ طرح طرح کے وسوسے اور خیالات میرے ذہن کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ کبھی لگتا کہ شاید اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور میں خواہ وہم کر رہا ہوں، اور کبھی لگتا کہ شاید یہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور ہاتھ میں پسینہ آ رہا تھا۔ سڑک کے کنارے لگی مدھم اسٹریٹ لائٹس میرے سائے کو لمبا کر رہی تھی، اور مجھے اپنا ہی سایہ کسی اجنبی کا لگ رہا تھا۔ آخر کار میں اپنے چھوٹے سے اور خستہ حال مکان کے سامنے پہنچا۔ تالا کھول کر اندر داخل ہوا تو گھر کی ویرانی اور خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ دیواروں کا پینٹ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا جو میری غربت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں نے جوتے اتارے اور منہ ہاتھ دھوئے، مگر میری نظریں بار بار اس لکڑی کی پرانی میز کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں میں نے آتے ہی وہ لفافہ رکھ دیا تھا۔ کمرے میں بلب کی ملگجی سی روشنی تھی جو ماحول کو مزید پر اسرار اور خوفناک بنا رہی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس پیا اور کرسی کھینچ کر میز کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ لفافہ اب میرے بالکل سامنے تھا۔ اس کی سطح کھردری تھی اور اس پر جگہ جگہ سلوٹیں پڑی تھیں، جیسے اسے 1000 بار چھوا گیا ہو اور مٹھی میں بھینچا گیا ہو۔ میں نے اسے اٹھایا تو وہ بہت ہلکا محسوس ہوا۔ اس کے اندر بظاہر کوئی بھاری چیز نہیں تھی، محض چند کاغذات محسوس ہو رہے تھے۔ دل کی دھڑکن معمول سے کچھ تیز ہو گئی تھی۔ ایک انجانا سا خوف اور امید دونوں ایک ساتھ میرے اندر کشمکش کر رہے تھے۔ عقل کہہ رہی تھی کہ اسے پھاڑ کر پھینک دوں، یہ کسی پاگل کا کام ہے۔ بھلا آج کے دور میں کوئی اجنبی کسی کو کیا دے سکتا ہے سوائے دھوکے کے؟ لیکن دل کہہ رہا تھا کہ جس شخص کی آنکھوں میں اتنی سچائی اور درد تھا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لفافے میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو اہم ہے اور جس کا تعلق شاید میری قسمت سے ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے
لفافے کا ایک کونا پکڑا اور اسے پھاڑنے ہی والا تھا کہ رک گیا۔ مجھے بوڑھے کے الفاظ یاد آئے کہ اسے تنہائی میں کھولنا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور باہر دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب کچھ وہی تھا، مگر پھر بھی کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ فضا میں ایک بوجھل پن تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور خود کو سمجھایا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کچھ پرانے کاغذ نکلیں گے جن پر کوئی بیتی ہوئی کہانی لکھی ہوگی، یا پھر خالی کاغذ ہوں گے جن کی اب کوئی وقعت نہیں۔ مگر پھر بھی ایک سوال میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا کہ آخر اس غریب، لاچار اور بے بس بوڑھے کے پاس ایسا کون سا راز تھا جو اس نے اپنی اولاد یا اپنوں کے بجائے مجھے سونپا ہے اور اتنی احتیاط سے برتنے کو کہا ہے۔ کیا اس کا تعلق کسی جرم سے تو نہیں، یا پھر کسی خزانے کا نقشہ ہے؟ یہ سوچ کر مجھے اپنی ہی سادہ لوہی پر ہنسی آ گئی۔ بھلا بسوں میں دھکے کھانے والوں کے پاس خزانے کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور فیصلہ کیا کہ اب اس راز سے پردہ اٹھا ہی دوں۔ میں نے لفافے کو روشنی کے سامنے کیا تاکہ اندر کچھ دیکھ سکوں، مگر موٹے کاغذ کی وجہ سے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے پھر سے لفافے کی سیل کو چھوا جو بہت پرانی گون سے چپکی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ کوئی مذاق ہوا تو میں اسے پھاڑ کر کوڑے دان میں پھینک دوں گا اور بھول جاؤں گا کہ آج رات کیا ہوا تھا، لیکن اگر یہ کچھ اور ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی کشمکش میں کئی منٹ گزر گئے اور وہ لفافہ میری میز پر پڑا مجھے گھورتا رہا جیسے مجھے چیلنج کر رہا ہو۔ آخر کار تجسس خوف پر غالب آ گیا۔ میں نے اپنی انگلیاں لفافے کے کنارے پر جمائیں اور اسے کھولنے کے لیے زور لگایا۔ کاغذ کے پھٹنے کی ہلکی سی آواز اس خاموش کمرے میں کسی دھماکے سے کم نہ لگی۔ میں نے مہر توڑ دی اور اندر جھانکا تو کچھ پرانے کاغذات جھانک رہے تھے جن کی رنگت زرد پڑ چکی تھی اور ان سے پرانے کاغذوں کی مخصوص بو آ رہی تھی۔ میں نے انہیں باہر نکالنے کے لیے انگلیاں اندر ڈالیں تو میرا ہاتھ ایک تہ شدہ اور سخت کاغذ سے ٹکرایا، جسے چھوتے ہی مجھے ایک عجیب سا کرنٹ محسوس ہوا۔ اسے دیکھ کر میرا تجسس اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ میری انگلیاں لرز رہی تھیں اور ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس معمولی اور بیکار نظر آنے والی چیز کے اندر میری قسمت کا فیصلہ بند ہو سکتا ہے۔ اب بس ایک لمحے کی دوری تھی اور راز فاش ہونے والا تھا، مگر اس سے پہلے میرے دماغ میں بس یہی ایک سوال گونج رہا تھا اور میری نظریں اس لفافے پر گڑی ہوئی تھیں کہ آخر اس فضول سے دکھنے والے لفافے میں کیا ہو سکتا ہے۔ کمرے کی دیواروں پر پھیلی ہوئی زرد روشنی ایک عجیب سے سکون اور بے چینی کے درمیان معلق تھی، اور باہر کی خاموشی اس قدر گہری تھی کہ مجھے اپنی ہی سانسوں کی آواز کسی انجانے خوف کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں نے میز کے سامنے پڑی پرانی کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے وہ خستہ حال اور مڑا توڑا لفافہ پڑا تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے اندر کوئی قیمتی شے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بوڑھا شخص جس کی آنکھوں میں ویرانی اور چہرے پر زمانے بھر کی تھکن تھی، بار بار میرے ذہن کے پردے پر ابھر رہا تھا۔ اس کا وہ لرزتا ہوا ہاتھ اور وہ نحیف سی آواز جس میں ایک ایسی سچائی تھی جسے میرا دل جھٹلانے سے قاصر تھا۔ میں نے بہت احتیاط سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس لفافے کو چھوا۔ اس کی سطح کھردری تھی اور اس پر جا بجا مٹی اور پسینے کے دھبے لگے ہوئے تھے، جیسے یہ برسوں سے کسی تاریک کونے میں پڑا رہا ہو، یا پھر اس بوڑھے نے
اسے اپنی زندگی کی آخری متاع سمجھ کر سینے سے لگائے رکھا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن اب معمول سے کہیں زیادہ ہو چکی تھی اور ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور خود کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا اسے دیکھ کر میں اپنی حیرت پر قابو رکھوں گا۔ میں نے لفافے کا ایک کونا پکڑا اور اسے بہت دھیرے سے پھاڑنا شروع کیا۔ کاغذ کے پھٹنے کی وہ ہلکی سی آواز اس خاموش کمرے میں کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ جیسے ہی لفافے کا منہ کھلا، اس کے اندر سے کچھ پرانے کاغذات جھانکنے لگے جن کی رنگت وقت کی گرد سے پیلی پڑ چکی تھی۔ میں نے اپنی انگلیاں اندر ڈالیں اور ان کاغذات کو باہر نکالا تو میرا پورا جسم ایک لرزش کی گرفت میں آ گیا۔ یہ محض کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ ان پر لگی ہوئی سرکاری مہریں اور عدالتی نشانات یہ پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ یہ کسی بہت بڑی جائیداد کے قانونی دستاویزات ہیں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے پہلا صفحہ سیدھا کیا اور بلب کی روشنی کے قریب لا کر اسے پڑھنے کی کوشش کی۔ اس پر درج الفاظ کسی طلسمی داستان کا حصہ لگ رہے تھے، اور یہ اس شہر کے اس علاقے کی زمین کے ملکیتی حقوق تھے جہاں زمین کی قیمت سونا بن کر بکتی ہے، جہاں بڑے بڑے محل نما مکانات بنے ہوتے ہیں اور جہاں کا راستہ بھی عام لوگوں کے لیے مسدود رہتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک دم وہ سواری کا منظر گھوم گیا جہاں وہی بوڑھا جس کے نام پر یہ کروڑوں کی جائیداد درج تھی، محض چند سکوں کے لیے ایک معمولی کارندے کی بدتمیزی سہ رہا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا اور مجھے لگا کہ شاید میں کسی گہرے خواب میں ہوں جہاں حقیقت اور وہم کی سرحدیں مل چکی ہیں۔ میں نے ان کاغذات کو بار بار الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ہر مہر اصلی تھی، ہر دستخط اپنی جگہ پختہ تھا، ہر سرکاری نشان اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی دھوکہ یا مذاق نہیں ہے۔ میں سوچنے لگا کہ وہ شخص کون تھا جس نے اپنی اس قدر عظیم دولت کو ایک معمولی سے لفافے میں بند کر کے اس اجنبی کے حوالے کر دیا۔ کیا وہ واقعی اتنا مجبور تھا کہ اس کے پاس اپنی سواری کا کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، یا پھر وہ اس ہجوم میں کسی ایسے انسان کو تلاش کر رہا تھا جس کے اندر بھی انسانیت کا کچھ حصہ ابھی باقی ہو؟ میرے سامنے سوالات کا ایک انبار تھا اور جو اب دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان دستاویزات کو میز پر رکھا اور دوبارہ لفافے کے اندر جھانکا تو مجھے محسوس ہوا کہ ابھی اس کے اندر کچھ اور بھی ہے۔ میں نے انگلیاں اندر ڈبوئیں تو میرا ہاتھ ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے سے ٹکرایا جو بہت نفاست کے ساتھ طے کیا ہوا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی چٹھی تھی جس پر قلم کی روشنائی سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے نکالا تو دیکھا کہ اس پر موجود لکھائی بہت لرزتی ہوئی تھی، جیسے لکھنے والے کا ہاتھ بہت زیادہ کانپ رہا ہو، یا پھر اسے لکھتے وقت اس کے دل پر جذبات کا کوئی پہاڑ ٹوٹا ہو۔ اس چٹھی کا کاغذ باقی دستاویزات کے مقابلے میں سفید اور نیا تھا، جیسے اسے کچھ ہی دیر پہلے لکھا گیا ہو۔ میں نے اس طے شدہ کاغذ کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اسے گھورنے لگا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اسے فوراً کھول کر پڑھ لوں۔ میرے ہاتھ جیسے منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ مجھے اس بوڑھے کا وہ آخری جملہ یاد آ رہا تھا کہ اسے گھر جا کر کھولنا اور تنہائی میں پڑھنا۔ اس کی آواز میں جو گونج تھی وہ اب میرے کمرے کے کونے کونے میں محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس چٹھی میں ایسا کیا ہو سکتا ہے جو ان کروڑوں کی جائیداد کے کاغذات سے بھی زیادہ اہم ہے؟ کیا یہ کوئی وصیت ہے، یا پھر کسی جرم کا اعتراف، یا شاید کوئی ایسی نصیحت جو میری زندگی کا رخ بدل دے؟ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے کہ کہیں وہ بوڑھا
کسی بڑی مصیبت میں تو نہیں تھا، یا پھر وہ مجھے کسی ایسے معاملے میں شامل تو نہیں کر رہا جس کا بوجھ میں نہ اٹھا سکوں۔ لیکن پھر مجھے اس کی وہ معصوم آنکھیں یاد آئیں جن میں شرمندگی اور تشکر کا ایک سمندر موجزن تھا۔ جس انسان کی آنکھوں میں ایسی سچائی ہو وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے اعصاب پر قابو پایا اور اس چٹھی کی پہلی تہ کھولی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کی دنیا اب مکمل طور پر بدلنے والی ہے۔ کمرے میں اب بھی وہی خاموشی تھی، مگر میرا دل اب ہتھوڑے کی طرح میرے سینے سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے اس چھوٹے سے کاغذ کو پوری طرح کھول لیا اور میری نظر ان پہلے الفاظ پر جم گئی جنہیں پڑھنے کے بعد میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاؤں تلے سے فرش سرک رہا ہو اور میں کسی اتاہ گہرائی میں گرتا جا رہا ہوں۔ وہ تحریر محض چند سطروں پر مشتمل تھی، مگر اس کے ایک ایک حرف میں درد کی وہ شدت تھی جو کسی بھی جیتے جاگتے انسان کو ہلا کر رکھ دے۔ میں نے اب اس چٹھی کو پڑھنے کے لیے اپنی نظریں اس کے پہلے جملے پر جمائیں اور میرا پورا وجود اس انکشاف کے لیے تیار ہونے لگا جو اس چھوٹی سی چٹھی میں بند تھا اور جسے پڑھنے کے بعد واقعی میری زندگی میں کبھی نہ ختم ہونے والا طوفان آنے والا تھا۔ میں نے چٹھی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور اس لرزتی ہوئی تحریر میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہاں لکھا تھا کہ میرے پیارے بیٹے، جب تم یہ حروف پڑھ رہے ہوگے تو شاید میں اس دنیا کی بھیڑ سے دور کہیں سکون کی نیند سو چکا ہوں گا، یا شاید کسی ویرانے میں اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا ہوں گا۔ تم نے آج ایک ایسے انسان کی لاج رکھی ہے جسے اس کے اپنے خون نے ٹھکرا دیا تھا۔ میں اس شہر کا وہی شخص ہوں جس کے نام کی تختیاں تم نے بڑی بڑی عمارتوں پر لگی دیکھی ہوں گی، مگر میری بدقسمتی دیکھو کہ جس باپ نے اپنی اولاد کے لیے سونے کے محل کھڑے کیے، اسے آج اسی کے بیٹوں نے گھر سے باہر دھکا دے دیا تاکہ وہ میری جائیداد کے اکیلے مالک بن سکیں۔ وہ مجھ سے ان کاغذات پر دستخط مانگ رہے تھے تاکہ مجھے کسی گوشہ عافیت میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیں۔ میں نے آج صبح یہ کاغذات اس پرانے لفافے میں ڈالے اور یہ عہد کیا کہ میں آج سڑک پر نکلوں گا اور اس شخص کو اپنی ساری دولت سونپ دوں گا جو مجھے بغیر کسی لالچ کے صرف ایک انسان سمجھ کر سہارا دے گا۔ میں کئی سواریوں میں چڑھا، کئی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا، مگر ہر جگہ مجھے حقارت ملی یا بے رخی۔ لیکن جب تم نے اپنی جیب سے وہ رقم نکالی جو شاید تمہارے اپنے رات کے کھانے کا ایک واحد سہارا تھی اور مجھے عزت سے سیٹ پر بٹھایا، تو میرے اندر کی مری ہوئی امید دوبارہ جاگ اٹھی۔ تم نے مجھے صرف 50 روپے نہیں دیے، بلکہ تم نے مجھے میرا کھویا ہوا وقار واپس دیا ہے۔ یہ زمین اب تمہاری ہے۔ میں نے قانونی طور پر اسے تمہارے نام منتقل کرنے کی وصیت پہلے ہی مکمل کر لی تھی اور وکیل کو بتا دیا تھا کہ جو بھی یہ چٹھی لے کر آئے اسے یہ ملکیت سونپ دی جائے۔ لیکن میرے بیٹے، یہ دولت تمہارے لیے ایک انعام نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس دولت سے وہ سب کرو جو میں نہ کر سکا۔ ان والدین کی آنکھوں کے آنسو پونچھنا جنہیں ان کی اولاد نے بوجھ سمجھ لیا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین اس لیے نکل گئی کہ اس چٹھی کے آخر میں ایک ایسی بات لکھی تھی جس نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق دیا۔ وہاں لکھا تھا کہ میں تمہاری اس کمپنی کا مالک ہوں جہاں تم روزانہ ذلت سہ کر کام کرتے ہو، اور تمہارا افسر میرا وہی بیٹا ہے جس نے مجھے گھر سے نکالا تھا۔ آج سے تم اس زمین کے نہیں بلکہ اس کمپنی کے بھی مالک ہو جس میں تم ملازم تھے۔
کیونکہ اصل وارث وہ نہیں ہوتا جس کی رگوں میں خون دوڑتا ہو، بلکہ اصل وارث وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہو۔ میں نے خط بند کیا اور سجدے میں گر گیا۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب شکرانے کے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ 50 روپے کے بدلے میں پوری کائنات قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنے والدین کی قدر کریں اور کبھی کسی مجبور کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ کیا معلوم کس کی دعا آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دے اور آپ کو وہ کچھ عطا کر دے جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہو۔ زندگی محض پیسے کمانے کا نام نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا نام ہے، اور یہی وہ سچ ہے جو میں نے اس رات اس پرانے لفافے سے سیکھا تھا۔ اب میں اس جائیداد کا مالک تو تھا، مگر میرے کندھوں پر ان تمام بزرگوں کا بوجھ تھا جن کی دعاؤں سے یہ دنیا قائم و دائم تھی، اور میں نے عہد کیا کہ میں اس بوڑھے باپ کا مان کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گا جس نے مجھے مٹی سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ اس رات کے بعد میری زندگی ایک ایسے سفر پر نکل پڑی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح میں نے سب سے پہلے اس وکیل سے رابطہ کیا جس کا ذکر اس رکے میں موجود تھا۔ وکیل کے دفتر پہنچ کر جب میں نے وہ کاغذات دکھائے تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بزرگ اس شہر کے سب سے بڑے تاجر تھے، جنہیں ان کے بیٹوں نے جائیداد کے لالچ میں اس قدر تنگ کیا کہ وہ اپنا سب کچھ ایک سچے انسان کے نام کر کے دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وکیل نے تمام قانونی کارروائی مکمل کی، اور چند ہی دنوں میں اس عظیم الشان کمپنی کا مالک بن چکا تھا جہاں میں کل تک ایک معمولی ملازم تھا۔ جس دن میں پہلی بار مالک کی حیثیت سے اپنے پرانے دفتر میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ میرا وہ افسر جو اس بزرگ کا بڑا بیٹا تھا اپنے کمرے میں بیٹھا کسی ملازم پر چلا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے حقارت سے مجھے دیکھا اور بولا کہ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نکالا نہیں گیا تھا؟ میں نے خاموشی سے وہ قانونی دستاویزات اس کی میز پر رکھ دیں جن پر اس کے باپ کے دستخط اور عدالت کی مہر لگی تھی۔ جیسے جیسے وہ کاغذات پڑھتا گیا اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑتی گئی اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ نے وہ تمام جائیداد جس کے لیے اس نے اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے نکالا تھا وہ ایک معمولی ملازم کے نام کر دی ہے۔ اس نے غصے اور صدمے سے مجھے دیکھا اور بولا کہ یہ ناممکن ہے، میرے باپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ میں نے انتہائی تحمل سے جواب دیا کہ یہ تمہارے باپ کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ تمہارے اس رویے کا نتیجہ تھا جو تم نے ان کے ساتھ رواں رکھا۔ اس دن تم نے صرف اپنے باپ کو نہیں بلکہ اسے اسی عہدے پر کام کرنے کی اجازت دی، لیکن اب وہ میرا ملازم تھا۔ میں نے اس دولت کا استعمال ٹھیک اسی طرح شروع کیا جیسا کہ اس بزرگ کی خواہش تھی۔ میں نے اس مہنگی ترین زمین پر ایک ایسی بستی تعمیر کی جہاں بے سہارا بزرگوں کو شاہانہ سہولیات فراہم کی گئیں۔ میں نے اس کا نام مرکز سکون رکھا۔ وہاں ہر بزرگ کی خدمت ایسے کی جاتی تھی جیسے وہ اس گھر کے مالک ہوں۔ میں خود روزانہ وہاں جاتا، ان کے پاس بیٹھتا، ان کی باتیں سنتا، ان کے پاؤں دباتا۔ مجھے ان کے چہروں کی مسکراہٹ میں اس بوڑھے باپ کا چہرہ نظر آتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بزرگ کے دونوں بیٹوں کی حالت بگڑتی گئی۔ دولت کی ہوس نے انہیں آپس میں لڑا دیا تھا۔ ان کا کاروبار زوال کا شکار ہو گیا
اور ان کی اپنی اولادیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی نافرمان ہو گئیں۔ ایک شخص ایک شام جب میں مرکز سکون کے باغ میں بیٹھا ایک بزرگ سے باتیں کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ دو شخص گیٹ پر کھڑے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس بزرگ کے وہی دونوں بیٹے تھے۔ ان کا لباس اب وہ قیمتی نہیں رہا تھا اور ان کے چہروں پر وہ تکبر بھی غائب تھا۔ میں نے انہیں اندر بلایا، وہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو ان کی نظریں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں۔ بڑا بیٹا لرزتی آواز میں بولا کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے اپنے باپ کی قدر نہیں کی اور آج ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں ہم نے اپنے باپ کو کھڑا کیا تھا۔ ہماری اپنی اولاد نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے اور اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ باپ کی دعا کیا ہوتی ہے اور اس کی بد دعا کتنا اثر رکھتی ہے۔ ان کے لہجے میں ندامت کی وہ تڑپ تھی جو انسان کو اندر سے پگھلا دیتی ہے۔ میں نے انہیں دیکھا اور سوچا کہ کاش یہ پچھتاوا اس وقت ہوتا جب ان کا باپ زندہ تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں اس کمرے میں لے گیا جہاں ان کے باپ کی ایک بڑی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس تصویر کے نیچے وہ 50 روپے کا نوٹ فریم کروا کر لگایا گیا تھا جو میں نے اس دن سواری میں دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے باپ کا وہ وقار ہے جو تم نے 50 روپے میں بیچ دیا تھا۔ آج اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں یہاں کے بزرگوں کی خدمت کرنی ہوگی، تمہیں ان کا بیٹا بن کر رہنا ہوگا تاکہ شاید تمہارے باپ کی روح تمہیں معاف کر دے۔ وہ دونوں بھائی تصویر کے سامنے گھٹنوں کے بل جا کر بیٹھ گئے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کی ندامت نے پورے ماحول کو بوجھل کر دیا تھا۔ انہوں نے اسی دن سے اس مرکز میں خدمت گزاری شروع کر دی۔ وہ اب کسی مالک کے بیٹے نہیں بلکہ اب ان بزرگوں کے خادم تھے جنہیں کبھی وہ حقیر سمجھا کرتے تھے۔ اس واقعے نے مجھے سکھایا کہ دولت تو آنی جانی چیز ہے مگر نیکی اور انسانیت کا جو بیج ہم بوتے ہیں وہی فصل بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ میں نے اس دولت کو کبھی اپنا نہیں سمجھا بلکہ اسے اس بزرگ کی امانت سمجھ کر لوگوں میں بانٹا۔ آج اس شہر میں کوئی بوڑھا باپ سڑک پر تنہا نہیں ہے کیونکہ مرکز سکون کے دروازے ہر اس شخص کے لیے کھلے ہوئے ہیں جسے اپنوں نے ٹھکرا دیا ہو۔ میری زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ میں اب وہ غریب ملازم نہیں رہا لیکن میرے دل میں آج بھی وہی 50 روپے کی اہمیت ہے کیونکہ وہی وہ کامیابی تھی جس نے میرے لیے آسمان کے دروازے کھولے تھے۔ یہ کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ والدین کی موجودگی میں ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ اور قدرت کا نظام بڑا بے رحم ہے، آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے وہی آپ کے ساتھ لوٹ کے آئے گا، چاہے وہ نیکی ہو یا بدکاری۔ میں آج مطمئن ہوں کہ میں نے اس بوڑھے باپ کا مان رکھ لیا اور اس کی آخری خواہش کو ایک ایسی حقیقت بنا دیا جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ دولت مند ہونا کمال نہیں بلکہ دولت کے ہوتے ہوئے انسان رہنا کمال ہے۔